السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ ویوز، میں محمد مالک۔ آج ڈالر کی اڑان نے سب کو پریشان کر دیا، ایک ہی دن میں تقریباً 9.5-10 روپے جم کیا۔ ایٹ ون پوائنٹ 143 روپے 50 پیسے پہ بھی ٹریڈ ہوا۔ اب آخری اطلاعات آنے تک 136-137 کے اوپر کہا ہے کہ کلوزنگ ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی آج پاکستان کی تاریخ میں سونا بھی اپنے مہنگے ترین ریٹ پہ چلا گیا۔ جو اپوزیشن نے فوراً کہا کہ جی یہ تو کل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی تقریر کا اثر ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹس نروس ہو گئیں اور وہ مارکیٹس ریاکٹ کر رہی ہیں۔ ڈالر میں کیا ہو رہا ہے، ایسی کیا بات ہو رہی ہے؟ اور ایکسپرٹس کا خیال یہ بھی ہے کہ شاید ایک سائلنٹ ارینجمنٹ ہو گئی آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ جہاں پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو بار بار معاملہ لٹکایا جا رہا ہے، اس سے پہلے وہ چیزیں جو ان کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹف ترین شرائط ہیں، ان کو آن دا اسکرب پہلے ہی کر دیا جائے تاکہ بعد میں الزام نہ لگے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم نے ڈالر اتنا چڑھا دیا۔ کیا اس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہر چیز پہ ہے، مہنگائی بڑھتی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، سو ڈالر کے ساتھ ہماری زندگی جڑی پڑی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ پھر کل جو عمران خان صاحب کی اتنی لمبی بات ہوئی، گھنٹہ انہوں نے تقریر کی، پورے پاکستان میں 100 ڈیز کا ایک شور مچا رہا، لیکن اس شور سے زیادہ شاید ان چیزوں کی خاموشی ہے جن پہ بات نہیں ہوئی۔ پولیس ریفارم سے بات نہیں ہوئی، بیوروکریٹک ریفارم سے بات نہیں ہوئی۔ پنجاب میں بار بار عمران خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو بار بار عثمان بوزدار کی مارکیٹنگ کیوں کرنی پڑتی ہے؟ پہلے دن سے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے بوزدار صاحب، کیوں نہیں، کیا ہے، بہت اچھے ہیں۔ از دیر سم تھنگ؟ اگر وہ اتنے ہی اچھے ہیں تو بار بار کیوں بیچا جا رہا ہے سودا؟ اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اندر 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہیں۔ پہلے ہی بڑے پاور سینٹرز تھے، آج آپ سے میں وہ بھی شیئر کروں گا کہ نیا پاور سینٹر کون سا ہے اور کون سا پاور سینٹر سائٹ پہ ہو گیا۔ لیکن ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا کہ جو ایک بہت کہا جاتا تھا کہ جی پراکسی ہیں جہانگیر ترین صاحب کی، علیم خان، میری اطلاع کے مطابق اب بالکل آلموسٹ نان سپیکنگ ٹرمز سے باتیں آ گئی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے ایک دوست کے مطابق، جو ان دونوں کے دوست ہیں اور بڑے ہی انوالو رہے ہیں بہت چیزوں میں جس کو ہم ایسے کوٹ ان کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی علیم خان سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی میرے وزیر اعلیٰ نہ بننے میں شاید ترین صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ خیر یہ بہتر بات تو اللہ جانتا ہے، لیکن اس طرح کی کچھ اور چیزیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ہی آج 51واں یوم تاسیس بھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ پارٹی جو اس ایک وقت اس ملک کی سب سے بڑی، سب سے پاپولر جماعت تھی، آج ایک صوبے میں محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ کیا اسٹیبلشمنٹ فائنلی جیت گئی اپنی اس کوشش میں جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی تھی، کہ یا زرداری صاحب سب پہ بھاری پڑ گئے اور خود ہی ون مین ڈیمولیشن اسکواڈ بن گئے؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور جو کل پرائم منسٹر صاحب نے باتیں کی، یہ کٹے سے لے کے مرغی، مرغی سے لے کے انڈا، جس پہ بہت آج سوشل میڈیا پہ پنز چل رہے ہیں، کیا واقعی یہی علاج ہے اکانومی کا کہ ہمیں ڈیٹیلز چاہیے تھیں؟ باتیں بہت زیادہ ہیں، سننے میں زیادہ لگتی ہیں، لیکن ہم بڑی جلدی ان کو ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حامد میر صاحب۔ حامد تھینک یو ویری مچ، دکھی لگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں اتنے پریشان ہیں آپ؟ کاشف عباسی صاحب، تھوڑی لمبی تقریر سن کے پریشان سر تھوڑا سا تو بیانیہ ہوتا ہے نا۔ اور ہمارے ساتھ ملک بوستان صاحب ہیں، پریزیڈنٹ فوریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان۔ میں سب سے پہلے ذرا ان سے بات کر لوں تاکہ ڈالر کا مسئلہ سائڈ پہ ہو جائے۔ ملک صاحب یہ کیا ہے ڈالر کو کیوں آج اتنی آگ لگی؟ اتنا کون سا قیامت آ گئی کہ ایک دن میں 9 روپے جم کر گیا؟ بس یہ حکومت ہر کام میں ریکارڈ بنانا چاہتی ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے نا اس میں بھی ایک ریکارڈ بنا لیں، کیونکہ یہ جب حکومت آئی تھی تو ڈالر کا ریٹ 124 تھا، آج 143 کو ٹچ کیا ہے، اور 3 مہینے میں 20 روپے ڈالر کا ریٹ بڑھایا گیا اور روپیہ گرایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے 92 نیوز نے یہ خبر لگائی تھی جب آئی ایم ایف کا وفد آئے گا کہ ڈالر کا ریٹ انہوں نے 150 کی ڈیمانڈ کی ہے، جبکہ انہوں نے دوسرے دن تبدیل کی تھی کہ ہم نے جو ہے اس شرط پہ ہم نے اسٹینڈ لے لیا۔ اور میں سمجھتا ہوں جنوری میں جو لاسٹ سیشن ہونا ہے آئی ایم ایف کا، تو اس کو شرائط کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی اس طرح قدم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، چائنا نے ابھی تک گرین سگنل نہیں دیا، فرینڈ آف پاکستان نے جو ہے وہ ابھی تک دبئی، ملیشیا اور وہاں سے بھی ابھی کوئی ایسا کیش پیکج نہیں آیا۔ تو حکومت سمجھتی ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بہتر ہے کہ ہم جو روپے کو ڈی ویلیو، آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے ان کو تسلیم کیا جائے۔ بائنگ کہاں سے ہوئی؟ آپ لوگوں نے تو پیٹرن دیکھا ہوگا نا، آپ تو اس میں ڈیل کر رہے ہو۔ کنہوں نے بائی کیا؟ انویسٹرز نے بائی کیا ہے، انڈسٹری والوں نے بائی کیا؟ اور جو یہ بات چل رہی تھی کہ اسٹیٹ بینک نے انٹروین کیا، تو پھر اسٹیٹ بینک کی کیا اطلاع ہے؟ کتنا ڈالر انہوں نے مارکیٹ میں پھینکا؟
دیکھو جی انہوں نے یہ جو مارکیٹ میں تو آج پوری مارکیٹ میں جو ابھی ڈیٹا لیا ہے ٹوٹل $5 لاکھ سیل ہوا ہے پوری مارکیٹ میں. اوکے. اور ہمارا $10 ملین کا پر ڈے جو والیوم تھا بائنگ سیلنگ کا وہ آج صرف 2% پہ رہ گیا اور 1 ملین کی بائنگ ہوئی ہے اور 5 لاکھ کی سیل ہوئی ہے. بالکل پبلک نے کوئی بائنگ نہیں کیا. صرف بینکوں میں اب اسٹیٹ بینک ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ آیا کوئی بڑی پیمنٹ تھی اس پہ اسپیکولیشن کی گئی ہے یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ ایک دن میں 134 کل تھا اور آج ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک بائنگ نہیں ہوئی ڈالر کی؟ جی بالکل نہیں ہوئی. بالکل. تو آپ کے خیال میں انسٹیٹیوشنل بائنگ ہوئی ہے ڈالر کی آج؟ یہ انٹر بینک میں بائنگ سیلنگ ہوئی ہے جو بھی ہوا انٹر بینک پہ ہوا ہے اور انٹر بینک کے ماہی لوگ بتا رہا ہوں مارکیٹ میں تو آج لوگوں کو خوف سے جو ہے پہننے کی وجہ سے نہ خرید رہے تھے نہ فروخت کر رہے تھے. بالکل ایک سناٹا چھایا ہوا تھا. ہمارے کاؤنٹر بالکل خالی پڑے رہے تھے. آپ جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں یہ تو اگر مینیپولیٹڈ پرائسنگ ہوئی ہے پھر تو اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ تو فارمل انکوائری چاہیے اس پہ. ان کی ہونی چاہیے. یہ بستان صاحب کی انکوائری ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ یہ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی انکوائری ہونی چاہیے کیونکہ یہ سارا جو گیم ہے نا یہ منی چینجرز والے جو ہیں یہ ان کی گیم ہے. یہی جو ہے ڈالرز انہوں نے سٹاک کر کے رکھے ہوئے ہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. اب آپ سارا جو ہے وہ ڈال رہے ہیں حکومت پہ تو حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو ان کا جو کاروبار ہے اس میں جائز پیسہ ان کے پاس کتنا ہے اور جو لوگ خرید رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پبلک نے نہیں کیا. اب میں بتاتا ہوں اسلام آباد میں آج سارا دن لوگ پاگلوں کی طرح جا کے بیچتے رہے ہیں خریدتے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں پبلک نے نہیں کیا. چیک کرائیں ان سے کہیں اسلام آباد میں چیک کرائیں کتنے لوگوں نے آج آگے ڈالر بیچے ہیں خریدے ہیں. بالکل غلط کہہ رہے ہیں. جب تک آپ لوگوں کی انکوائری نہیں نہ ہوگی تو تب تک پاکستان کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. جی ملک صاحب. جی میر صاحب ہمارے لیے بالکل بڑے قابل احترام ہے اور ان کو ہمیں جو کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو. ہمارا ڈیٹا ہماری جتنی بھی ایکسچینج کمپنی ہے ان کو آن لائن ویڈیو بنی ہوئی ہے. جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں کتنے بھی سیل ہوتا ہے پرچیز ہوتا ہے اسٹیٹ بینک 1 مہینے کا ریکارڈ چیک کرتا ہے. تو آپ چیک اسٹیٹ بینک چیک چاہے یہ چاہے ہم بھی یہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے کاؤنٹروں کو. اور ایسی بات نہیں ہے بس ایک کہتے ہیں بس سے بدنام برا ہوتا ہے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ انٹر بینک کا میں نے آپ کو بتایا فری مارکیٹ کا ریٹ نہیں بتایا. انٹر بینک میں 143 کا ہوا ہے اور پھر اسٹیٹ بینک انٹرونشن کر کے لاسٹ جو ہے 138 پہ کلوز ہوا ہے. تو یہ اسٹیٹ بینک نہیں یہ مجھے بتایا ملک صاحب آن این ایوریج روزانہ کتنے آن این ایوریج اگر پچھلا 1 مہینہ دیکھا جائے 2 مہینے تو ایوریج روزانہ کتنا ڈالرز کی سیل ٹریڈنگ ہوتی ہے دن میں ایوریج کتنے کی؟ دیکھو جی ہماری تقریباً 1200 لوکیشن ہیں اور 1200 لوکیشن کا جو والیوم ہے ورکر ایویڈنس اور کیش جو ہوتا ہے وہ تقریباً $5 ملین کا تقریباً ہوتا ہے کیش کا اور $5 ملین ورکر ایویڈنس ہوتا ہے. ٹوٹل 10 ملین کا ہوتا ہے اور اس میں سے تقریباً پچھلے 3 مہینے میں ہم نے $900 ملین حکومت پاکستان کو فراہم کیے انٹر بینک کے ذریعے جو کہ ایک ریکارڈ ہے اس حکومت کو. تو جو ابھی حکومت اعلان کری کہ $1 ارب جو ہمارے پاس سرپلس ہے اس میں سے $900 ملین ایکسچینج کمپنیوں نے حکومت کو پرووائڈ کیا ہے اور یہ ہمارے لیے ملک کے لیے بڑا ایک مطلب بڑا سہارا ملا ہے. تو ایکسچینج کمپنیاں جو بالکل ملک کی جس طرح امن میر صاحب ملک سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں اور ہم کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان کو. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ایوریج آپ کا $5 ملین یہ اور $5 ملین وہ جو ہے ری امبرسمنٹ سر آ رہی ہوتی باہر سے تو آج بھی پیٹرن آپ کا وہی $4-5 ملین کا ہی رہا ہے اس میں کوئی چینج نہیں. آج $2 ملین کا رہا ہے والیوم ٹوٹل. اچھا آج ایکچولی والیوم نیچے آ گیا سیل کا. میں آپ کو بتاؤں سیل اور پرچیز دونوں نہ لوگ سیل کر رہے تھے نہ پرچیز کر رہے تھے. اور میں یہ بتاتا تھا پاکستان نے جب 1998 میں ایٹمی دھماکہ کی تھا پاکستان میں اکنامک سیکشن لگ چکی تھی اور پاکستان کے 500 ملین کے ریزرو رہ گئے تھے. اس وقت ایکسچینج کمپنیوں نے حکومت پاکستان کو 4 سال میں $8 ارب کام کیا. ایک کاشف اس سے بھی تو ہوگا نا کہ لوگوں نے پینک میں کہا خرید لو تو ڈیمانڈ بڑھی ہے. ان کو زیادہ یہ بستان صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے. جب اس طرح کا اتنا جمپ آتا ہے تو آپ کو یہ جو ایجنٹس ہیں نہ بیچتے نہ خریدتے بیکاز ان کو بھی سمجھ نہیں کہ ہم 144 پہ خرید لیں وہ جس طرح ریشنلائز ہو گیا 136 پہ آ گیا تو ان کو $5 کا جو اسپریڈ کا نقصان ہے سو وہ بالکل کاؤنٹر بند ہو جاتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کو 100 200 300 والا تو مل جائے گا لیکن بڑی بائنگ سیلنگ نہیں ہوتی مارکیٹ. اچھا مجھے دوسرا چیز میں جی حکومت کا ورژن دے دوں کہ کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا $8 ود گیا ہے تو یہ فائنانس کے بعد ڈالرز ہیں کاشف کے بعد ڈالرز ہیں جس میں پہلے میں نے آپ کو بتا رہا تھا نا مجھے کوئی فکر نہیں میں رکھے مجھے پتا ہوتے جانا. یہ جو فائنانس ہے ہماری فائنانس منسٹری فائنانس ان کا یہ کہنا تھا یہ بہت بڑا فرق ہے آپس میں سوچ میں وزیر اعظم ہاؤس میں اور فائنانس کی منسٹری فائنانس. فائنانس والوں کا خیال تھا کہ جو ہمارے پاس $8.3 ارب تھے ریزرو میں پڑے وہ آج $300 ارب کا ہمیں $300 ملین نقصان ہوتا ہے اگر ہم آرٹیفیشلی ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھیں.
تو جو سعودی عرب سے پیسے آیا وہ 300 ملین ڈالرز کم ہو گیا جب آپ آرٹیفیشلی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو اگر ہم ایک دفعہ اوپر لے جائیں گے تو وہ جو کنٹرول کی وجہ سے نقصان ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. اس وجہ سے فائنانس نے کم کر دیا. وزیر اعظم اس نے کہا کہ یار آپ نے یہ کیا کر دیا, کل ہم نے تقریر کی ہے, ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بوجھ آپ پر نہیں ڈالیں گے. کل کی پوری تقریر کا متن یہ تھا کہ ہم لوگ عوام پر پریشر نہیں آنا چاہیے. اگلے دن آپ نے $8 بڑھا دیا ہے, تو جائیں 2:30 بجے جا کے پریس کانفرنس کریں, پھر لوگوں کو سمجھائیں آپ نے یہ کیا کیوں ہے. ایونچولی پھر یہ جمعے کے بعد اسٹیٹ بینک کو بیچ میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی ایک کم اور بھی کی. تو دیکھیں نا یار, آپ یہ دیکھیں کہ جب دوپہر کے وقت ڈالر 142 پہ تھا اور میڈیا نے شور مچایا ہوا تھا 142 142 اس وقت ایک منسٹر صاحب جو ہیں وہ کراچی میں میڈیا پہ آئے, فیصل واڈا, انہوں نے کہا جی اب بے فکر ہو جائیں, یہ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. 2-3 دن انہوں نے کہا 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا. وہ شام تک ہی جو ہے وہ 135 پہ آ گیا. اچھا لاسٹ کوسچن, یہ بحث ادھر ہی شروع ہو گئی تھی نہیں, اب آپ ان سے پوچھیں نا کہ ان سے بوستان صاحب سے پوچھیں کہ فیصل واڈا کو کس طرح پتا تھا کہ یہ ڈالر جو ہے یہ جو اوپر گیا یہ فوراً نیچے آ جائے گا. انٹرسٹنگ کوسچن. ملک صاحب یہ بتائیں یہ کس طرح, اور یہ مجھے بتائیں کہ جب ریٹ کھلا ہے یہ اس سے پہلے کرب ٹریڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے نا, کل رات کو میٹنگ ہوئی, کل شام کو جو میٹنگ ہوئی اس کے نتیجے میں سارا کچھ. یہ کس وقت ریٹ آپ کا یہ مارکیٹ میں نکلا تھا, آپ لوگوں کو کب پتا لگ گیا تھا کہ ریٹ چڑھ رہا ہے اوپر؟ دیکھو جی, ہم آن لائن ہمارے پر جو کمپیوٹر لگے ہوتے ہیں پورے انٹرنیشنل ریٹ ہمارے اوپر آ رہتے ہیں, اور پاکستان کے انٹر بینک ریٹ ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جو انٹر بینک کا ریٹ ہوتا ہے ہمارا آج بھی $1 کم تھا. آج انٹر بینک جو سر کیا بات کر رہے ہیں, 147 میں ڈالر, 147 اوپر تھا, 145 نیچے تھا, 142 میں ڈالر تھا انٹر بینک میں. ٹھیک ہے, 143 سر 143.50 کا ہائی لگایا ہے انٹر بینک نے, اور اس کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا, آپ کی اوپن مارکیٹ میں کتنا تھا سر یہ؟ ہمارا جو آخری کلوز ہو گیا سر وہ 137.50. آپ کا 147 پر گیا کہ نہیں؟ نہیں جی ہمارا بالکل نہیں گیا کوئی. بالکل سر جی میری گل جان دیو نا جی, کی کر دے ہو. چلیں میں شرط لانے تیار ہوں ملک صاحب. اچھا یہ لاسٹ کوسچن یہ بتائیں کہ یہ شرط لگانے کے لیے شرط لانے تیار ہے, وہ تو آ گیا نا ورژن آ گیا, شرط لگانے کے لیے تیار ہے. کاشف صاحب تیار ہے, ملک صاحب بتائیں کاشف عباسی شرط لگا رہے ہیں. بالکل, میں بالکل شرط تو نہیں لگاتے, لیکن ہم کوئی بھی ثابت کر دیں کسی ایکسچینج کمپنی نے 147 میں دیا ہے تو میں ان کو $5 لاکھ انعام دوں گا. چلو دے تو نہیں رہے تھے, کلوز تھی نا, لیکن وہ یہ جو ریٹ دے رہے تھے 5 لاکھ 147 145, اگر آپ خریدنے جا رہے ہیں تو 147 میں. اچھا آخری سوال, جو حامد آباد کی ملک صاحب یہ فیصل واڈا کے بیان کے بعد کیسے نیچے گر گیا ڈالر؟ دیکھو جی میں سمجھتا ہوں یہ ڈالر کا جو جن ہے اس کو اسٹیٹ بینک کی بوتل میں بند کرتا ہے اور کیپ لگاتا ہے. لیکن آج تو اس کو فیصل واڈا نے اس جن کو بوتل میں بند کیا ہے. فیصل واڈا کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے؟ نہیں, انہوں نے اسٹیٹ بینک کو لازمی کہا ہوگا کہ اتنا ڈالر کو آپ نے کیپ ہٹایا ہے تو اتنا زیادہ بے قابو ہو گیا, اس کو قابو کرے. اچھا یہ مجھے بتائیں آپ کے خیال میں منڈے کو کیا ریٹ کھلے گا, منڈے کا کیا ہوگا ڈالر کا ریٹ؟ دیکھو جی منڈے کا ریٹ اگر انٹر بینک جو آج 138.50 پہ کلوز ہوا ہے, اگر اس سے نیچے جاتا ہے تو میں ڈالر واپس 135 پہ آ جائے گا, 134 ہو جائے گا, فکر نہ کریں آپ. وہاں 134 پہ کیونکہ مارکیٹ آج پڑی اور 130.43 کے گئی ہے, پھر 137 پہ کلوز. چلے ملک صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ سیگمنٹ میں یہیں کلوز کروں گا, تھوڑا پہلے ہی لمبا ہو گیا زیادہ سیگمنٹ, لیکن 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو اس سارے چیز کی انکوائری ڈیفرنٹلی ہونی چاہیے کہ یہ اتنی فلکچویشن کیوں ہوئی, اوپر کیوں گیا, پھر نیچے کیوں آیا, اور کتنی انٹرونشن کرنی پڑی اسٹیٹ بینک کو, اور جیسے حامد نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس میں جتنے ہمارے فوریکس ڈیلرز ہیں ان کا کیا رول تھا, بیکاز یہ اس کے اندر اس فلکچویشن میں وی آر لوکنگ ایٹ ہنڈریڈز آف ملینز کا منافع کئی لوگوں نے کمایا بھی ہوگا آج, اور کئی رگڑے بھی گئے ہوں گے. تو بالکل اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, اور بریک کے بعد آ کے ذرا جتنی باتیں ہیں سیاسی دوسری اور جوسی باتیں وہ بھی کریں گے, اور آپ کو میں شیئر بھی کروں گا کہ ترین صاحب کا اب کس کے ساتھ آکڑا پڑ گیا پنجاب کے اندر, ایک نیا پاور سینٹر کون ایمرج کر گیا ہے جو ایون جہانگیر ترین کو چیلنج کر رہا ہے. اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک کے اندر کاشف واز انسسٹنگ کہ نہیں خالی ان سے بات نہیں کرنی چاہیے, اسد عمر صاحب سے ہی پوچھنا چاہیے. کیوں؟ فائنانس کا یہ فیصلہ میں آپ کو یہ میری خبر یہ ہے, یہ فائنانس نے منسٹر فائنانس یہ کیا منسٹری یہ اپنے اور انہوں نے کہا کہ اس کو, اور میرا خیال ہے if I'm not mistaken انہوں نے کوئی اس طرح کا ڈائریکٹو بھی دیا ہے
کہ مارکیٹ اب ڈیسائیڈ کرے گی کہ ڈالر کتنے کا ہوگا. اسٹیٹ بینک کنٹرول نہیں کرے گا ایونچولی, تو اسٹیٹ بینک نہیں, آج تو انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ بینک کا کام ہے, فائنانس منسٹر کا کام نہیں ہے. ہاں, لیکن یہ کل یہ فیصلہ ہوا تھا. لیکن اسٹیٹ بینک کے گورنر کون ہے؟ وہی باجوہ صاحب ہیں جو پہلے 200 بلین بھی کہتے تھے ہیں ہمارے پاس, بعد میں کہہ دیا میں نہیں جا سکا, بعد دھرنا تھا. بقول فائنانس کے منسٹری آف فائنانس کے 300 ملین کا, میں جیسے کہہ رہا ہوں ڈالر کا نقصان ہوا, لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے اور وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ یہ سارا نقصان آپ عوام پر کیوں ڈال رہے ہیں, ہم اتنا پریشر عوام پر نہیں ڈال سکتے, آلریڈی ڈالر بہت. اچھا پہلے تھا کوئک, کل کیا جو سارا ہوا ہے, آج اپوزیشن نے بڑا تمسخر بھی اڑایا, سرکاسٹکلی بڑی باتیں کی, مرغی کٹا انڈا آل دیٹ, خیر وہ ایکسپیکٹڈ تھا. کچھ بڑے فنی میمز بنے ہیں سوشل میڈیا پہ, ایک میں شیئر بھی کروں گا, اٹس ٹو فنی کہ ہم شیئر نہ کریں, گڈ ہیومر کے اندر بھی. لیکن ہاؤ ڈو یو سی عامر کہ حامد کل کیا تھا, واز اٹ اے گڈ اسپیچ, کیا اس سے کانفیڈنس بڑا نہیں بنا کہ خالی مور آف دا سیم, کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک, میں اس کو دونوں اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے بڑی اچھی بات ہے کہ ایک حکومت جس کے ابھی صرف 3 مہینے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو اپنا 3 مہینے کا بھی حساب دے رہی ہے. آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں, لیکن انہوں نے ایک روایت ڈال دیا ہے کہ جی ہم آپ کو 3 مہینے کا بھی حساب دیں گے. اب اس پہ جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ خاموش ہے, اور اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی کہ اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے مرکز میں اس نے اپنے 3 مہینے کا حساب دیا تو سندھ کی گورنمنٹ بھی ہمیں 3 مہینے کا حساب دے. اور یہ ایک روایت پڑ گیا, اور اب 6 مہینے بعد پھر حساب مانگا جائے گا, سال کے بعد پھر مانگا جائے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ حساب دے رہے ہیں. اور جیسا کہ کل آپ نے سنا بھی کہ ان کو یہ کہا گیا تھا شروع میں یار کہ یہ 100 دن کے چکر میں نہ پڑو, آپ پھنس جائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم پھنسنا چاہتے ہیں. اب پھنس گئے تو ظاہری بات ہے آپ اس پہ تنقید بھی کریں گے, اس کی تعریف بھی کریں گے. تو میرے تو خیال سے کہ یہ 100 دن کا جو انہوں نے حساب کتاب آپ کو دیا ہے, آپ اس کے کچھ پوائنٹ سے اتفاق کریں نہ کریں, اچھی چیز ہے. اور یہ 6 مہینے کے بعد بھی ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو ہے نا, جو میرے خیال سے جو ہے وہ ایک جو نامناسب چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو کل کا فنکشن تھا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں 5 سال کا حساب دے رہے ہیں, کیونکہ وہ اتنا بڑا فنکشن تھا اور اس میں اتنی لمبی تقریریں ہوئیں, تو وہ 5 سال کا ہمیں لگ رہا تھا کہ حساب دے رہے ہیں. تو وہ کچھ ضرورت سے زیادہ لمبا تھا, اور اس میں پھر میوزک بھی ڈال دیا, تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ تحریک انصاف کا جلسہ بن گیا. اور وہ جو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, وہ جو سنگر وہاں پہ گا رہے تھے, کیا نام تھا ان کا, چلیں نجم شراز, وہ رونا بھی شروع ہو گئے آخر میں. وہ گاتے گاتے رونا شروع ہو گئے, اور انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں, اور رونا شروع ہو گئے. تو وہ تھوڑا سا مجھے غیر ضروری سا لگا تھا. یار اصل چیز تھی, میرا خیال تھا کہ غلط کرٹیسزم گورنمنٹ پہ ہو رہا ہے کہ جی پرفارمنس دے. بات یہ ہو رہی تھی کہ 100 دن کے بعد ڈیٹیلڈ پلان سامنے آئیں گے اور ڈائریکشن آئے گی. جو سب سے امپورٹنٹ ترین چیزیں تھیں, جس میں بیوروکریٹک ریفارمز ہیں, جس کے اندر پولیس ریفارمز ہیں, جس کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, وہ سارے فارغ تھے. یوتھ کے اوپر مجھے کوئی اسپیسیفک نہیں آیا. یہ جو چیزیں کل باتیں ہو رہی تھی, آپٹکس والی زیادہ باتیں نظر آ رہی تھیں. تو دا ڈیول لائز ان ڈیٹیل. اصل تو روڈ میپ چاہیے تھا بڑا. اور میں دیکھ رہا تھا جب آپ وہ یہ کاغذ پڑھتے ہیں کہ کچھ 50 پیجز کا جو بروشور ہے, جتنی کام کی چیزیں ہیں اس کے آگے لکھا ہوا انیشیٹڈ, شروع کر دیا ہوا ہے, کمپلیٹڈ. بالکل 3 مہینے میں یہ ایکسپیکٹ کرنا بھی غلط. پلان تو ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, پلان بھی 3 مہینے میں. میں ایک وزیر سابق مسلم لیگ نون کے وزیر کے ساتھ بیٹھا تھا, انہوں نے کہا جی 100 دن میں اگر آپ اپنی مرضی کا سیکٹری لگا لیں, اپنا سٹاف, اور آپ سمجھ لیں کہ وزارت کس طرح چلنی ہے اور اس کے مسائل کیا, یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. میرا خیال ہے غیر ضروری فنکشن کیا تحریک انصاف نے کل, خواہ اپنے اوپر کرٹیسزم انوائٹ کیا. جب آپ یہ فنکشن کریں گے ظاہر ہے پھر اس کی اسکروٹنی تو ہوگی, اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا پورا. آپ نے وعدے کیا کیے 100 دن میں, آپ خود کیا کہتے رہے, ظاہر ہے آپ نے اپنے اوپر یہ اسکروٹنی خود انوائٹ کی ہے. یا تو 6 مہینے بعد کر لیتے اس کو, یا سال بعد. اس کو اینول ہونا چاہیے. میں میر صاحب سے بالکل اگری کرتا ہوں, یہ پریشر ہونا چاہیے وزیروں پر کہ سال کے بعد آپ نے اپنی کارکردگی بتانی ہے. یہ حکومت, ہر حکومت پر پریشر ہونا چاہیے. سندھ کو, پنجاب کو, کے پی کو اور بلوچستان, سب حکومتوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے یا سال میں کیا کیا ہے. ایک آڈٹ ہے یہ. آپ کو کل کی چیز سے پتا لگا کہ کیا کیا, کچھ پتا لگا؟ دیکھیں پتا یہ لگا کہ فی الحال ہوا کچھ نہیں. ایگزیکٹلی نہیں, مجھے تو بہت کچھ پتا چلا ہے. مجھے یہ پتا چلا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ مسائل جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے,
اور وہ اکانومی کو بالکل نیچے سے اٹھانا چاہتے ہیں. اور عمران خان صاحب کیونکہ خود دیسی مرغی کھاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی ہنسنے کی بات نہیں, آئی ایم سیریس. We are serious also. نہیں آپ ہنس رہے ہیں, آپ ہنس کے مزاق. میں حالے مکیا نہیں سی بس ورنہ آئی ایگری ود ہم. دیکھیں ہی از گوئنگ ٹو دیٹ لیول. آپ کو اس سے پتا کیا چل رہا ہے, گو کہ ہمیں عادت نہیں ہے پرائم منسٹرز کٹوں کی اور انڈوں کی اور مرغیوں کے لیول کی جا کے بات کریں, اور ہوتا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ پرائم منسٹرز پروونشل سبجیکٹس ہیں, کہاں پرائم منسٹرز کو اوپر لیول کی بات کرنی چاہیے. بٹ دس شوز کہ کس لیول پر گفتگو ہو رہی ہے. یعنی اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس جیسا حلال میٹ کی بات کی گئی, بہت سی ڈفرنٹ آپشنز کی بات کی, ہم یہ کر سکتے ہیں, میننگ یہ گفتگو ضرور ہو رہی ہے. اٹس اے گڈ سائن, اٹس اے گڈ سائن. آپ کے خیال میں اچھی بات نہیں ہے اٹس اے گڈ سائن کہ وہ دیسی مرغی کھاتے ہیں, خان صاحب دیسی انڈے کھاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں پورا پاکستان دیسی مرغی اور دیسی انڈے کھائے. مسکرانے کی بات نہیں یار, اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے یار. اور آپ کو دیکھ کے جو خوشی بڑی اچھا ہوتی ہے اس لیے مسکراتے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں, پھر جو انہوں نے مائی گڈ پوائنٹ از دیٹ ایٹ لیسٹ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹاکنگ, اور پھر انہوں نے کٹے کی بات کیا ہے. آپ جو کٹے کی بات کیا اس پہ یہ ہنسنے کی کیا بات ہے یار, کیا عجیب آدمی ہے آپ. کٹے کی بات کیا ہے تو اس میں ہنسنے کی مسکراہٹ, آپ کی آنکھیں مسکراتی نہیں, آپ کی مسکراہٹ نہیں. دیکھیں اس کو سیریس لیں آپ. دیکھیں اگر جی مان جو ہوگی اسی طرح کٹا ہونا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کٹے کو آپ ذبح کروا دیتے ہیں, اس کو آپ پالیں, اس کو بڑا کریں, بڑا ہوگا تو یہ ہنسنے کی کیا بات ہے. بنے گا وہ بڑا ہوگا, بیل بنے گا, بڑا ہو کے بیل بنے گا, تو پھر جب آپ اس کو ذبح کریں گے, اس کا گوشت بیچیں گے, آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اور یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ ہے. اس کو مذاق میں اڑا رہے ہیں. یہ پاکستان کی جو 70% جو ہماری جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں, رورل پاپولیشن ہے, اس کو یہ بات سمجھ آئی ہے. آپ جیسے شہری بابوں کو سمجھ نہیں آئی. اب شہری بابو نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیہات کی بات کر رہے ہیں اور پنجاب کی بات کر رہے ہیں, پنجاب کے اندر چلیں پنجاب کی بات ہو رہی تو ذرا پہلے چیف منسٹر کی بات کر لیں, کل انہوں نے پھر سنگل آؤٹ کیا. وہ بھی بیچارہ ہے نا, وہ بھی کٹے اور ککڑی والا ہے نا, 100 دن کی کٹے اور ککڑی والا ہے, اس لیے آپ کو برا لگتا ہے. 100 دن کا آپ پلان بتا رہے ہیں, پورے ملک کی ڈیسٹنی کی آپ بات کر رہے ہیں, مستقبل قوم کا. وہاں پہ آپ پھر بوزدار صاحب کو لیں, ایک کلپ سن لیں, وہ 2 دن وہ ذرا پروڈیوسر صاحب لگائیں, تھوڑا آواز چلے تو تسی ادھر گردے سے چھری چلا دو. تو لگائیے. سردار عثمان کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک تو جانتا ہے کہ پسماندہ علاقے میں لوگ کس طرح رہتے ہیں, دوسرا سردار عثمان جانتا ہے کہ اس ملک کا غریب آدمی کیسے رہتا ہے. میں کرکٹ میں کھلاڑی چنتا تھا اور وہ ماشاءاللہ وہ بڑے بڑے انضمام لا کر وسیم اکرم بن جاتے تھے. مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے. ہر قسم کی بات سنتا ہوں کہ جی وہ ہو پنجاب میں کوئی لیڈرشپ صحیح نہیں آئی, تبدیلی کدھر ہے, یہ بھی میں سنتا ہوں. عثمان بزدار تبدیلی کا نام ہے. یہاں پنجاب کے چیف منسٹر بیٹھے ہیں, سارے کہتے ہیں جی وہ آپ نے عمران خان یہ شروع میں بڑا مجھا ہے کہ جی آپ نے کس کو چیف منسٹر بنا دیا. یہ چیف منسٹر سادہ آدمی ہے, کوئی بڑا ڈرامے نہیں ہے. کاشف صاحب کیوں ہنس رہے ہیں, پھر حامد ڈانٹا ہمیں. کے پی دے چیف منسٹر تھا کنا محمود سوچنا پہنتا ہے بندے نو. وجہ کیا ہے, کیونکہ اس پہ فوکس نہیں, ان پہ فوکس میرا خیال ہے. دیکھیں پرفارمنس پہ فوکس کریں, پرسنالٹیز پر نہیں. چلیں اگر پنجاب کی بات کر لیں, میں تو مانتا ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے, کہہ رہا ہوں میرا سوال سن, میں کہتا ہوں یہ اتنے سادے نہیں ہیں. آپ نے ابھی رضوان گوندل والا انسیڈنٹ ختم نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا, ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنے سیالکوٹ میں ایک ڈی سی اور آر پی او کو اڑا دیا کیونکہ جی وہ واپس خدا حافظ کرنے نہیں آئے تھے. گجرانوالہ کے اندر جب ڈی سی او نے اپنا اقبال گجر صاحب کا پیٹرول پمپ کو تجاوزات گرائیں, ان کو بھی فارغ کر دیا. اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چلے ٹھیک ہے, اگر تو غلط ہے تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں تو اس سے میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کو بار بار کیوں اس کی بات کرنی, اس رائے کی نفی ہوتی ہے کہ جی عثمان بزدار بے اختیار ہے اور پاور سیکٹر جو ہے وہ کوئی اور ہے, پاور کا سینٹر کوئی اور بن گیا ہے. جو بھی کر رہا ہے عثمان بزدار ہی کر رہا ہے نا, تو اس لیے آپ کریٹیسائز کر رہے ہیں. میں تو کر ہی نہیں رہا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عثمان بزدار اتنے زبردست چیف منسٹر ہیں اور اگر یہ کرائٹیرین ہے کہ آپ کو اس لیے لگا دیا جائے کیونکہ آپ غریب ہیں یا ایماندار ہیں, تو پھر سب سے غریب آدمی کو بینک کا پریزیڈنٹ لگا دو, پیسے کی اہمیت کسی کو نہیں پتا. میرا سوال کچھ اور, بندہ ووٹ لے کے آیا. میرا گل سن لو, جان کی مان پاؤں تو ایک عرض کر لوں. میرا سوال یہ ہے
کہ بار بار پرائم میں منسٹر میر صاحب نال کو صرف ٹیم بوزدہ بننے صاحب لگے ہیں. کو کیوں مارکیٹنگ کرنی اس لیے پڑتی کہ ہے؟ پرائم منسٹر کو پتا ہے کہ آپ جیسے لوگ جو ٹائی ہم لگا جیسے کے لوگ. بیٹھتے ہیں شہری بابو, ان کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی چڑ ہے عثمان بزدار سے اور ہمیں آپ کو کیوں چڑ تکلیف ہے؟ ہوگی. اسی بڑھنا ہے تو کوئی. عثمان بزدار جو ہے, عثمان بزدار کا نام لے لے کے عمران خان آپ کو چھیڑتے ہیں اور آپ جو ہے وہ چھڑوانے کے لیے تیار ہیں. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. عمران خان اگر ایک کمپنی ہوتا کاشف اگر کمپنی ہوتا پنجاب ایک کمپنی ہوتی تو یہ $15.1 بلین کی کمپنی ہوتی اور اس کے ملازمین کی تنخواہ کے بیوروکریٹس ہیں. ایک سیکنڈ, کمپنی ومپنی نہیں ہے بھائی, اگر ایک بیوروکریٹس الیکٹڈ آدمی ہے, بورڈ لے کے آیا ہے. تقریباً 5 لاکھ ہیں. اب $15 بلین کمپنی with 500,000 امپلائیز, اور اس کو اس بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آن جاب ٹریننگ کریں اور اس کو آگے نہیں, پہلے آپ نے کہا ہے وہ غریب ہے اور وہ ایماندار ہے, اس لیے اس کو نہیں ہونا نہیں, چاہیے. میں عمران خان صاحب بھی آن جاب ٹریننگ کر رہے اپنا ہیں. عمران خان کی بھی آن جاب ٹریننگ ہو رہی ہے. He's never been a prime minister. He's never been a minister. تو isn't one enough? So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرضی آپ کی مرضی سے وزیر اعظم وزیر اعلیٰ آپ کی مرضی سے لگنا چاہیے. نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ میں کہتا ہوں کہ ہماری مرضی, ہماری رائے اپنی جگہ ہے, مرضی تو ہماری نہیں ہے. میری رائے کیا ہے؟ میری رائے یہ ہے کہ میں کسی آدمی کی اپوائنٹمنٹ پہ نہیں, اس کی کارکردگی پر اپنی رائے دوں گا. بالکل. اگر انہوں نے ڈی پی او کو غلط ہٹایا, غلط ہٹایا, شوڈ بی کرٹیسائز. اس نے آر پی او کو غلط ہٹایا, غلط ہٹایا. آپ کیا کریں, آپ فرد پر تنقید شروع کر دی کہ یہ بندہ مجھے پسند نہیں ہے, آپ نے اس کو لگایا. یہ غریب اور یہ ایماندار ہے. یہ آپ نے کہا, میں نے نہیں کہا آپ نے کہا یہ غریب اور یہ ایماندار ہے. ان کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں. دیکھیں, میرے نزدیک میں ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہوتی ہے آپ میں تھی جب آپ پی ٹی وی کے چیئرمین بنے, آپ میں تھی. ہاں, میرے میں تھی. How do you know? بیکاز میں نے اپنا پرائیویٹ بزنس بھی رن کیا ہوا. دیکھیں پرابلم یہ نہیں, دس از آئی سی. آپ لوگوں کی ایسی چیزوں کو جج کر رہے ہیں جس کی جج کرنے کا معیار ہی کوئی نہیں کسی کے پاس. کیپیسٹی کیا ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالا, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو مرضی جہاں مرضی لگا دیا جائے اور پھر آپ انتظار کریں after the damage is done. رولز وائلیٹ کریں. What do you mean damage is done? اگر آپ فیصلہ کریں گے ڈیمیج کیا ہے, کہ پہلے ڈیمیج ہونے سے پہلے فیصلہ کر لیا اس سے ڈیمیج ہو جائے گا. اگر وہ کام کر گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں زبردست تعلیم پہ جاؤں گا, پھر میں سے کہوں پہلے گا بہت اچھا آدمی. دیکھیں نا, ایک کالم نگار نے لکھا ہے کہ یہ وسیم اکرم نہیں بنے گا, یہ منصور اختر بنے گا. کیونکہ میرے ذہن میں پہلی چیز منصور اختر آئی تھی جب اس نے عمران کا مثال دی نا, کیونکہ عمران خان کو منصور اختر کا بھی بڑا. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ منصور اختر جیسا آج بھی پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں جس طرح سیکنگز ہو رہی ہیں, شاہانہ طریقے سے چینجز ہو رہی ہیں, غلط ہو رہا ہے. میں ابھی آپ کا ایک قصہ سناتا ہوں, آج کا قصہ سن لیں. پرفارمنس سر یہ آج ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی, قانون اور لاجک کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیں آپ ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں. پی پی 123 سنیں آج کی کیریکٹر, پی پی 123 میں آج ری کاؤنٹنگ وغیرہ چیزیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. اس میں ایک کینڈیڈیٹ تھی سعیدہ سونیا, ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا. وہاں کے جو سے ریٹرننگ آفیسر ہیں شہوار امین واگا صاحب, انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی بڑی زیادتی کی. آج انہوں نے آ کے کاؤنٹنگ ہوئی تھی, 209 پولنگ اسٹیشنز کی کاؤنٹنگ ہوگی ہوئی تھی, 21 کی پہلے ہوگی ہوئی تھی. اب اس میں دوبارہ یہ خاتون جیت گئیں. انہوں نے کہا نہیں میں اس کی بھی ری کاؤنٹنگ کراؤں گا. وہاں جب تھوڑی سی بدمزگی ہوئی کہ آپ کیوں کرائیں گے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس عورت کو ریسٹ کر لیں آپ. کس نے کہا؟ یہ ریٹرننگ افسر صاحب نے. اور کہا کیا کہ آپ کے کسی سپورٹر نے ویب کے اوپر میرے خلاف پریس کانفرنس کی. تو یہ عثمان بزدار کا کیا قصور ہے اس میں؟ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے. میں تو کہہ رہا ہوں ڈی سی او نے وہ نکالتے ہیں. میں ٹیسٹ کمیشن کا مسئلہ ہے, یہ الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے. نہیں کہہ رہا, بات یہ کہہ رہا ہوں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. اگر الیکشن کمیشن ہے, کوئی طریقے نہیں بدلے ہوئے. ڈی پی او آپ کے نکل رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کے ایس این جمیل گجر کے والد صاحب کا پیٹرول پمپ گرا دیا, آپ نے ڈی سی او اڑا دیا. 2 ڈی سی او آپ کو ایئرپورٹ پہ خداحافظ کرنے نہیں آیا, آپ نے اس کو فارغ کر دیا. رضوان گوندوالا فری فار آل نہیں ہے. عثمان بزدار کو بار بار عدالت نے بھی بلایا, سپریم کورٹ میں نے بھی بلایا, انہوں نے وہاں جا کے جواب بھی دیا ہے. تو فری فار آل نہیں ہے اور چیک اینڈ بیلنس بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو اس وقت جو کارکردگی ہے اس کو سامنے رکھیں, تو پنجاب ہو یا سندھ ہو, خیبر پختونخوا ہو, بلوچستان ہو, تو کوئی جو ہے وہ اس طرح اندھا دھند اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں کر سکتا. چلے پھر مجھے ایک چیز بتائیں, میں ایک سوال میرا میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں اگر آپ مجھ سے میرا ذاتی آرگومنٹ بندوق رکھ کے پوچھیں تو آئی پرابلی ڈونٹ لائک عثمان بزدار ایز سی ایم. میرا رائٹ نہیں ہے, میرا رائٹ نہیں ہے میں اس کو کہوں اس کو مت لگا اس کو لگا. بالکل یہ میرا رائٹ ہے. کیا نہیں ہے ہمارا, کیا ہمارا کام ہے اس حکومتیں بنانی ہے, میں نے کارکردگی بتانی ہے نا.
آپ اس کی ذات کی پر تنقید کر رہے ہیں کہ جی وہ غریب آپ اس کی کارکردگی پر اور آپ اس کی خامی یہ بتا رہے ہیں، آپ اس کی خامی یہ بتا رہے ہیں کہ وہ غریب نہیں اور وہ ایماندار ہے. یہ کہا ہے آپ نے، میں نے یہ کہا ہے آرگومنٹس دیے تھے میرے نزدیک نہیں. اگر آپ خالی بات کر رہے ہیں کہ ایمانداری بڑی اچھی کوالٹی ہے، لیکن میرے نزدیک جو پاکستان کا نصف حصہ ہے، جو $15 بلین کی اکانومی ہے، اس پہ صرف آپ کو بہت چیزیں اور بھی دیکھنی پڑتی ہیں کہ کیا ہونی چاہیے. آپ کی ابیلٹی ٹو ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے. وہ ابیلٹی رکھنے والا آدمی اس کی کس کو لگانا چاہیے تھا پھر؟ مالک صاحب آپ کو پرائم منسٹر کا بلایا اور کہ 10 کلو پریزیڈنٹ بنا تھا ناصر میں کسی کا نام لے دوں گا تو وہ لگے گا میں فیوریٹزم کر رہا ہوں. میرا اندازہ یہ ہے نہیں، میرا کہنا صرف یہ 40 بندے ٹی وی پر بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں، یہ فیصلہ کرے کہ سی ایم کس کو بننا چاہیے. 40 یہ ٹوسٹ اینکر یہ آپ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں. چلیں وہاں بیٹھ کے مجھے ایک بات بتائیں. ابھی میں نے پھر کہتا دو ہوں ہفتے پہلے میرا رائٹ نہیں ہے، میرا کام نہیں ہے. ایک تو اینکر نو بلا کے پھنس جاتا بندہ. میری گل سن لو، 2 ہفتے پہلے 2-2.5 ہفتے پہلے ترین صاحب ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں پرائم منسٹر کو پنجاب میں. اس کا نام تھا پریزنٹیشن کا پنجاب بریک تھرو، جس کے اندر کوئی 10 سبجیکٹس پہ پلاننگ کی سارے بتایا گیا. اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، سپورٹس، CNW، پولیس، PITB، لوکل باڈی ریفارم، وسل بلور ایکٹ، یہ کافی یہ پوری لسٹ ہے سب کچھ ہے، جس کے اندر انفیکٹ 4-5 وزراء ان کو بھی نہیں بلایا جاتا جن کے اوپر آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کر کون رہا ہے؟ یہ ترین صاحب کر رہے ہیں. ہو از رننگ پنجاب؟ کیا یہ بوزدار صاحب کی پریزنٹیشنز ہونی چاہیے وہ پنجاب کا بتائیں گے کہ ترین صاحب بتائیں گے؟ میرے سوال تو اس وجہ سے اٹھتے ہیں. یہ ٹھیک سوال ہے. سیکنڈ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ جا کے پتہ کر لیجئے جو سے آپ چیئرمین اپوائنٹ ہوئے ہیں ایگزیکٹو کاؤنسل کے، یہ صوبہ بنانے والی چیز کے، طاہر بشیر چیمہ صاحب، آپ جا کے پنجاب میں کسی بیوروکریسی سے پوچھیں کس کا سکہ چلتا. انہوں نے کہا جی جہاں کئی جگہ پہ اگر ترین صاحب کو بھی نہ ہو جائے نا تو چیمہ صاحب کو نہ نہیں ہوتی. رائٹ ڈاؤن پورا ساؤتھ بلاک کیا، وہاں پہ جو پہلے ہوتا تھا تخت لاہور چل گیا، اب تخت بہاولپور اور ملتان چل گیا. تو اچھی بات نہیں ہے. نہیں اچھی بات، اس کا مطلب ہے تبدیلی آ گئی ہے پنجاب میں. سیریس کوسچن نہیں سیریس ہے، نہیں یہ بہت سیریس ہے. مجھے اب ایک چیز بتائیں کہ اب تخت لاہور کی نہیں چلتی، اب تخت بہاولپور کی چلتی ہے. میرا میر صاحب میرا سوال سن لیں. میرا سوال یہ ہے، ڈی جی خان سے میرا سوال یہ ہے کہ جو پنجاب بریک تھرو کی پریزنٹیشنز تو ترین صاحب کر رہے ہیں ڈسکوالیفائڈ، جو ڈیسیژنز ایڈمنسٹریٹو پوسٹنگ جاب کی ہے اس میں چیمہ صاحب کا نام آ رہا ہے. بیوروکریسی جون سی ہے وہ کہتی ہے ہم ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پھر آپ کہتے ہیں ہم سوال نہ کریں. اب میں آپ بالکل اچھا سوال کیا آپ نے. ہمیں یہ اس وقت دیکھنا ہے جب جیسا کہ کل اناؤنس کیا گیا ہے کہ جو ساؤتھ پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے جب وہ ملتان میں یا بہاولپور میں کہیں پہ قائم ہو جائے گا، ایک علیحدہ چیف سیکرٹری، علیحدہ IG آ جائے گا، ورکنگ شروع ہو جائے گی، پرفارمنس، پھر ہم اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پریزنٹیشن کس نے دی تھی. ابھی تو مجھے تو نہیں پتا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ساؤتھ پنجاب کی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. ابھی تو مجھے یہ پتا ہے کہ جو چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے لوگوں کو بتایا جناب کہ ہم ساؤتھ پنجاب میں اپنی صوبائی کابینہ کا اجلاس بھی کریں گے، ملتان میں ہم اجلاس بھی کیا کریں گے، اور عمران خان صاحب نے بتایا کہ جی ساؤتھ پنجاب کا ایک علیحدہ سے سیکریٹریٹ قائم ہوگا. مجھے جہانگیر ترین کا نہیں پتا، مجھے صرف عمران خان کا پتا ہے جو پرائم منسٹر ہے، اور عثمان بزدار کا پتا ہے جو چیف منسٹر ہے. ٹھیک ہے، میرے لیے ان کی بات اہم ہے. ہاں جب وہاں پہ سیکریٹریٹ علیحدہ سے قائم ہو جائے گا ساؤتھ پنجاب کا، پھر میں دیکھوں گا کہ وہاں پہ جہانگیر ترین صاحب کی کتنی انٹرفیرنس ہے، پھر میں آپ کے ساتھ مل کے سوال اٹھاؤں گا. اسی میں ایک بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد آ کے جو ایک دو اور باتیں تھیں وہ بھی اس طرح کے سوال کرتے رہا کریں، اچھے سوال ایک آدھا ہونا چاہیے پروگرام میں. اس کے بعد آ کے اس بات کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ اور ہوئی جس کا ذکر میں کرنا بھول گیا. ابھی کرتارپور جو اوپننگ بن رہی ہے، کوریڈور بن رہا ہے، اس پہ پاکستان کی بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری بھی تھی. لیکن کل جب شاہ محمود صاحب وزیر خارجہ نے بات کی تو انہوں نے اتنے ہلکے اور ٹریویل طریقے سے 2 باتیں کر دی جس کی ان سے امید نہیں تھی، جس کو ایگزیکٹلی انڈین میڈیا نے اڑا کے رکھ دیا. اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم پہلے یہی کہتے تھے
کہ یہ پاکستان کسی اچھی نیت سے نہیں کر رہا, یہ ایک پولیٹیکل گیمک کر رہا ہے اور ہمارے خلاف کر رہا ہے, اور وہ الٹی چیز پاکستان کو بڑا اس کا نقصان بھی پہنچا. سکھ کمیونٹی کو چھوڑیں, باقی جگہ پہ وہ پھر سپن اپنی کر کے کیا کہا, ذرا نوٹ دیکھیے گا. اور وہ بالآخر طے کر لیتے ہیں کہ ہاں نیو یارک میں ہمارے وزرائے خارجہ آپس میں ملیں گے, مل بیٹھ کر بات کریں گے. نہ جانے پھر کیا ہوا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سشما جی اس عمر میں شرما گئی. لگتا یہ ہے کہ وہاں کی سیاست آڑے آ گئی, اور آپ نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا, پاکستان نے دیکھا کہ کل عمران خان نے کرتارپور کی گگلی پھینک دی, اور اس گگلی کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ہندوستان جو انگیج کرنے سے کترا رہا تھا, ان کو 2 وزراء کو رخصت کرنا پڑا. ہمیں گگلی کا ہوتا ہے ہمیشہ کہ دائیں کی دکھا کے بائیں مار دی, پھر سیکسسٹ ریمارک, شرما گئی سب کچھ. اتنا سیریس اوکیجن تھا, اتنی زبردست بریک تھرو تھا, اور انہوں نے ایگزیکٹلی وہی, میں کارٹونز بھی بی رول میں چل رہے ہوں گے, اس میں انہوں نے جو کارٹونز بنائے ہیں, اٹ از ریڈیکولس. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب سے مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی ایک ڈپلومیٹک بلنڈر کریں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے تو پوری زندگی میں کبھی گگلی نہیں کی. ان سوئنگ کرتے رہے ہیں, آؤٹ سوئنگ کرتے رہے ہیں, باؤنسر مارتے رہے ہیں, کرکٹ ٹرم بھی غلط تھی, یارکر مارتے رہے ہیں, تو وہ کرکٹ ٹرم میں بھی وہ غلط ہے, وہ گگلی نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کرتارپور پیس کوریڈور ہے, اس کا افتتاح جو ہے وہ پاکستان نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ گگلی کی ہے, تو یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیگ بریک, آپ نے تو ان کے ہارڈ لائنرز کا بیانیہ سپورٹ کر آپ یہ دیا. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیگ بریک کے سٹائل میں آف بریک کیا ہے. گگلی وہی ہوتی ہے نا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی عمران خان نے دھوکہ نہیں دیا. عمران خان نے کوئی گگلی نہیں ماری. انہوں نے بالکل ایک نیک نیتی کے ساتھ ایک اچھا قدم اٹھایا, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی اس غلطی سے انڈین میڈیا کو اور بی جے پی کو یہ ایک ایکسکیوز فراہم کیا کہ اب وہ پاکستان کا جو ایک اچھا قدم ہے اس پر وہ ایک انڈیو کرٹیسزم کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے. کاشف, سشما سوراج آج ہیروئن ہو گئی ان کی. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں, آپ نے اچھا کیا, آپ نے کی, یہ تو گگلیاں مار رہے ہیں, بالکل آپ نے ان کو نیو یارک میں بھی اسنیپ کیا, اچھا کیا, اور یہ سکسیس سے مارکس کر رہے ہیں. یہ یور 2 cents آن دس. لیکن میں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. کچھ خارجہ پالیسی میں مذاق نہیں ہوتے, خارجہ پالیسی میں آپ جائبز نہیں لیتے. خارجہ پالیسی میں آج کی کوئی بھی بات میٹر کرتی ہے, جو آپ کہتے ہیں وہ بھی میٹر کرتی ہے. اب دیکھیں جس طرح ہم پچھلے 2 دن میں جب یہ کوریڈور کھلا تو ٹائم لائنز نکال رہے تھے کہ 20 تاریخ کو ہندوستان کہتا ہے ہم آپ سے ملیں گے نیو یارک میں, 21 تاریخ کو کہتا ہے جی ہم آپ سے نہیں ملیں گے. پہلے دن سشما سوراج کہتے ہیں کہ جی میں نہیں آ سکتی, ہمارے 2 آفیشلی وزیر آ رہے ہیں آپ کے پاس پاکستان. پھر میرا خیال ہے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا نہیں جی آفیشل نہیں, وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں پاکستان گئے. تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کو لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید یہ ڈومیسٹک آڈینسز ہیں, ان کی ڈومیسٹک کمپلشنز ہیں, اور پاکستان از پلئنگ اٹ رائٹ. ناٹ پلئنگ اٹ رائٹ میننگ ہم اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک چلا رہے ہیں. سڈنلی اس طرح کے دینے سے وہ جو آپ کا ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے, جو آپ ہائی گراؤنڈ لوز کرتے ہیں, دیٹ ہائی گراؤنڈ یو شوڈ نیور لوز. اور میرا خیال ہے یہ اگر انڈین میڈیا نے کیا تو وہ جو پاکستان اور جو انڈین جرنلسٹ تھے, وہ تمام انڈین جرنلسٹ تقریباً اکراس دا بورڈ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی انڈیا کو سٹمپ کر دیا. میں بھی کرکٹنگ ٹرم, یہ وہی والا ہینڈ شیک تھا جو واجپئی صاحب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں ہاتھ کھینچوں یا نہ کھینچوں, آؤٹ آف دا بلو, اور پاکستان نے ایکچولی سٹمپ کر دیا تھا اس راہداری کو کھول کے سڈنلی بائی. اب یہ گوگلی ہو ہی ٹریولائز کر اس میں گوگلی ہے کیا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگر آپ ان سے پوچھے کوئی کہ گوگلی کا مطلب کیا مقصد ہے گوگلی کا, یو کانٹ کم اپ ود اے نیگیٹو ہیئر. کوئی نیگیٹو بن سکتا ہے, لیکن وہ پوری پی ٹی آئی یو ٹرن جیسے نیگیٹو کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ یو ٹرن پہ انسسٹ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی نیگیٹو نہیں ہے, تو پھر گوگلی کا کیا اوقات ہے؟ بٹ آئی کانٹ امیجن راہداری کھولنے کا کوئی نیگیٹو ہو سکتا ہے. اس میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جو یو ٹرن والی بات ہے, کہ اس میں ٹھیک ہے آپ اپنی جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس میں اگر آپ یو ٹرن لیتے ہیں اور اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی جو کنٹمپرری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کے اگر آپ حوالے دیں کہ دیکھیں جی نواز شریف صاحب نے بھی تو اتنے یو ٹرن لیے ہیں, دیکھیں جی زرداری صاحب نے بھی تو اتنے یو ٹرن لیے ہیں, تو یہ بات یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن پی ٹی آئی کے کچھ منسٹرز جو ہیں وہ یو ٹرن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی لے آتے ہیں, اس میں وہ علامہ اقبال کو بھی لے آتے ہیں
کہ جی وہ علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اور پھر تو بعد میں تو وہ ایک مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کے حامی ہو گئے. ایک میٹنگ کے اندر توبہ نعوذ باللہ تعصب باللہ ایک نہیں اس کا ذکر نہیں, اس طرف نہ, کسی نے ایک نبی کے بارے میں کہہ دیا چھوڑ دینا, اس کو چھوڑ دیں, اسی پہ رہیں کہ یہ فاؤنڈرز آف پاکستان ہیں, یہ بانیان پاکستان ہیں. اور اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کانگریس کے ساتھ مل کے ہم انگریز, ایکچولی وہ بھی بیڈ چوائس آف ورڈز تھی نا, ریویو آف پالیسی کہہ دیتے ہیں. دیکھیں نا اس میں ہمیں اس کو آج کی نئی نسل کو بتانا چاہیے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے انگریز کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے. بٹ وین قائد اعظم اینڈ علامہ اقبال ریلائزڈ کہ کانگریس جو ہے وہ ایکچولی اندر سے انگریزوں کے ساتھ مل کے تو وہ ہماری بیک سٹیپنگ کر رہی ہے, تو پھر انہوں نے چھوڑ دیا. تو پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے نا وہ ہندوؤں کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ نہیں ہے. 2-3 سبجیکٹس میرے رہ گئے تھے, لیکن ایک سبجیکٹ میں ضرور ٹچ کرنا چاہتا ہوں. آج 51واں یوم تاسیس ہے پیپلز پارٹی کا, دونوں سے. I'll start with you حامد. کیوں آج ایک وہ صوبائی پارٹی بن کے رہے گی؟ کون رسپانسبل؟ کیا زرداری صاحب رسپانسبل ہے؟ پھر آپ بیان آپ دیتے ہیں, آج انہوں نے کہا ہے مجھے پتا ہے کون ملک توڑ رہا ہے, مجھے پتا ہے 18 امینڈمنٹ کے خلاف کون ہے, کیوں ہے. تو یہ کیا اتنی ایک پارٹی سکڑ کے آ گئی جس کو ضیاء الحق نہیں توڑ سکا, جس کو دوسرے جنرلز نہیں توڑ سکے, زرداری صاحب نے تباہ کر دی. اچھا, ایک میرا خیال ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہمیں درست بات کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک زمانے میں فیڈریشن کی علامت تھی, اور یہ لاہور میں قائم ہوئی تھی, پنجاب میں قائم ہوئی تھی, پہلی دفعہ پاور میں آئی تھی, پنجاب کے ووٹ سے وہ پاور میں آئی تھی, اور آج اس کی جو زیادہ اکثریت ہے وہ سندھ میں ہے. لیکن اس کے پاس پنجاب اسمبلی میں بھی 6-7 سیٹیں ہیں, خیبر پختونخوا میں بھی 4-5 ہیں, بلوچستان میں نہیں ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ اب وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں وجوہات جو ہیں وہ بڑی یہی نظر آتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بہت سی سیاسی غلطیاں کی ہیں, اور سیاسی غلطیوں کا آغاز محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں ہی شروع کر دیا تھا. اس کے بعد جب آصف زرداری صاحب آئے تو انہوں نے ایک اچھا کام کیا, 18ویں ترمیم, جو ابھی تک بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا, لیکن وہ پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کر سکے. انہوں نے وہی غلطیاں کی ہیں جو نواز شریف نے کی ہیں. انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو پنجاب تک محدود کر دیا. اتنی بڑی پارٹی تھی, 2/3 اکثریت تھی نواز شریف کے پاس. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہ پنجاب تک محدود ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کر دیا, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس میں زرداری صاحب کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, پیپلز پارٹی کی اپنی غلطیاں بھی ہیں, لیکن مین جو اس میں سمجھتا ہوں رسپانسبلٹی لائز وہ ضیاء الحق پہ بھی عائد ہوتی ہے, جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ضیاء الحق پارٹی کو نہیں توڑ سکا. این پی پی کس کے زمانے میں بنی تھی؟ نیشنل پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے زمانے میں سروائیو کر گئے تھے آپ, ٹھیک ہے. پروگریسو پیپلز پارٹی کس نے بنائی تھی؟ کوثر نیازی نے بنائی تھی. لیکن بات مکمل کرنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک فیڈریشن کی پارٹی تھی اس کو بھی, اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ایک فیڈریشن کی پارٹی ہے, یہ 2 بڑی فیڈریشن کی پارٹیاں جو ہیں ان کو جو ہمارے ماضی کے جو فوجی حکمران ہیں انہوں نے صوبوں تک محدود کیا ہے, بائی ڈیزائن کیا ہے. اگر میں حامد کی بات میں جاؤں تو پھر مس گورننس, کرپشن, انہوں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کہا کیا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو میرا خیال ہے بڑا حصہ یہ ہے. نہیں, میرا خیال ہے ڈکٹیٹرز نے ان پارٹیوں کو, بڑی پارٹیوں کو صوبائی پارٹیاں بنایا بائی ڈیزائن, اور آج اس کے جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم بھگت رہی ہے. چلیں دیکھیں, مجھے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ یہ کچھ 2-3 سال پہلے کی بات, انہوں نے کہا کہ جی ذرا تھوڑا پارٹی ریوائیو کرنی ہے, نیریٹو بلڈنگ, ذرا بتائیں کس طرح کرنی ہے. تو ہمارے دوست ہیں, میں کیونکہ پرانا جالا فیملی بیک گراؤنڈ سارا, میں کہا چلو بیک کے گپ لائیے, ذرا دیکھیے کہ کرنا کیا ہے. مجھے یہ کام کیا گیا, جو پہلا انہوں نے کہا جی 10 ریوائیو کرنا ہے, پہلی چیز. میں کہا جی آصف زرداری صاحب سے جان چھڑانی پڑی. وجہ کیونکہ آصف زرداری صاحب کا اور کرپشن کا جوڑ آپس میں ایسے ہی ہے جیسے میرا یہ بٹن, یہ دونوں بٹن ہے نا, یہ دس از تیرا جو ٹریک سوٹ کا, میرا ٹریک سوٹ کا. جو زرداری صاحب نے کیا پچھلے 10 سال میں, انہوں نے کرپشن اور پیپلز پارٹی کو آپس میں سینونیمس کر دیا. اگر آپ پیپلز پارٹی کا نام لیں گے تو ساتھ چوری, ڈکیتی, ڈاکے, یہ سارے لوگ آٹومیٹکلی یہ سمجھیں گے کہ جناب یہ پارٹی ہے تو یہ کام ہوگا. فارغ ہوئے کہاں سے؟ اصل میں پنجاب بیٹل گراؤنڈ میر صاحب ہوتا تھا ہمیشہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان. پیپلز پارٹی پنجاب سے فارغ کیوں ہوئی؟ پیپلز پارٹی یہاں پر 2008 کے الیکشن میں بڑا چنک لے کر آئی تھی سیٹوں کا. کاف کے ساتھ مل کر ایک وقت تو حکومت بھی بنانے لگے تھے جب گورنر راج لگا سلمان تاثیر صاحب. کیا ہوا کہ وہ ساری سیٹیں بیچ میں سے ختم ہو گئی. کاف کو کہاں چلے گئے؟ قاتل لیگ کا اس کو ساتھ بعد میں ڈپٹی پرائم منسٹر بنا لیا, یو ٹرن. کیا پیپلز پارٹی نے, کیوں یہ ساری پنجاب سے فارغ ہوئے؟ کیونکہ پنجاب میں ایک پرسپشن یہ بن گئی ہے
सिंध में तो कहते साहब हैं कहते हैं ज्यादा बड़ा सिर्फ और सिर्फ करप्शन, मिस गवर्नेंस, ये दो बड़े सबसे बड़े चीजें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी वहां पर है जहां पे आज जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी किसने लगाया? सर आप देखें बेनजीर भुट्टो के बाद 88 में फिर हुकूमत में आई, 2008 में फिर पार्टी उन हुकूमत सारी में आई। चीजों को सर्वाइव कर गई। भुट्टो को किसने मारा? वो हमारा आर्गुमेंट यही है कि इतने बड़े बड़े साने भी पार्टी सर्वाइव कर गई। हाँ। लेकिन ये जो करप्शन और मिस नहीं, गवर्नेंस है, लेकिन ये असल 2013 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के पास सिंध में कम सीटें थी, 2018 के इलेक्शन में ज्यादा सीटें आई हैं। क्योंकि सिंध में सर, सिंध में तो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई है नहीं और सिंध में कोई जाना भी नहीं चाहता, बिकॉज हुकूमतें बनती है पंजाब से, सारी पॉलिटिकल पार्टी जोर थैंक यू लगाती वेरी है मच। पंजाब का। नाज़रीन, वक्त खत्म हो गया। वेरी क्विकली दो ही बातें। एक तो मेरा ख्याल है जो आज स्टॉक इसमें डॉलर का जो पूरा फ्लक्चुएशन हुई है, इस पर बिल्कुल फॉर्मल फोरेंसिक ऑडिट इंक्वायरी होनी चाहिए। और दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, कि ये जो आज पीपी 123 में हुआ है इसके ऊपर बिल्कुल इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करे। ये सीरियस इश्यूज हैं। बाकी बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं इतनी बात ही खत्म करूंगा कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूल ऑफ लॉ की एडहेरेंस होनी चाहिए। बाकी सब एक्सपेंडेबल चीजें हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।